बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक दिन था जी। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक को निशाना बनाया गया है। धमाका हुआ है जिसके नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं और मुतादिद जख्मी हुए हैं। मदरसे को निशाना बनाया जाना या एक दारुल उलूम को निशाना बनाया जाना, ऐसी जगह पर हमला करना जहां पर मजहबी तालीम दी जाती है, बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं। ये हमला किसने किया है, इन्वेस्टिगेशंस का तो सिलसिला जारी है ही, लेकिन इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं जाके, वो तफसीलात जो अभी तक सामने नहीं आई हैं वो मैं अभी आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। मुल्की सियासत के हवाले से कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपको मालूम है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं थे, उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे एलामिये पे। तो अब मौलाना फजलुर रहमान क्या तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने पर राजी हैं या नहीं हैं? अगर वो नहीं होते तो फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर इस वक्त गौर किया जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। और काबीना की तादाद में इजाफा किया गया, वफाकी काबीना की तादाद में। मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में काफ़ी डिटेल से इस हवाले से बात की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए आने वाले वज़रा के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया और कुछ बातें वहाँ पर की। जो नए लोग आए हैं उस हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो बातें की जा रही हैं, और ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि ये कहा गया था कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी शामिल हो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हुई है। क्या वजह है और क्या वो शामिल हो सकती है या नहीं हो सकती काबीना में, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले तो जी तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना एक बार फिर से आन पहुँचा है और इतवार से पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने के लिए जा रहा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और इस मुबारक महीने के सदके हमारे तमाम वो गुनाह माफ़ फरमाए जो कि जाने अनजाने में हमसे सरजद हो जाते हैं, और आगे भी हमें अपने नेक लोगों के रास्ते पर चलने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, बहुत ही अफसोसनाक दिन था जी। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक को निशाना बनाया गया। ये मदरसा जो है ना, जब हम इस्लामाबाद से जाते हैं पेशावर की तरफ, नौशहरा रास्ते में आता है, तो अकोड़ा खटक का एक मकाम है, मेन जीटी रोड के ऊपर ही ये मदरसा है और ये बहुत कदीमी दरसगाह है। पाकिस्तान के क़याम से कुछ महीने के बाद इसका क़याम अमल में आया था और तब से लेके आज तक ये अपनी खिदमात फराहम कर रहा है। और यहाँ पर जो है आपको याद होगा मौलाना समीउल हक JUI सीन के जो सरबराह थे, जो कि जाँ बहक हो गए थे इस्लामाबाद में, एक वाक़या पेश आया था उसमें वो जाँ बहक हुए थे, तो उनकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। उन्हें बाबाए तालिबान भी कहा जाता था। बहुत से तालिबान रहनुमाओं की वाबस्तगी इस कदीमी दरसगाह से रही है। इवन कि मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि जलालुद्दीन हक्कानी यहाँ के फारिगुल तहसील हैं। इसके अलावा और दीगर बहुत से तालिबान रहनुमा हैं जो कि यहाँ से फारिगुल तहसील हैं। तो ऐसे मदरसे को निशाना बनाया जाना, और जिस वक्त ये धमाका हुआ है, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है, नमाज जुमा की अदायगी हुई थी और उसके बाद एक जगह पर ये तमाम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। मौलाना हामिदुल हक थे और उनके साथ दीगर लोग, उनके रुफ़का बैठे हुए थे। जिस वक्त ये धमाका हुआ, बताया गया कि जो हमलावर था वो पहली सफ में मौजूद था जिसने खुद को धमाके से उड़ाया है। मुबैना तौर पर ये एक खुदकुश धमाका था। तो ऐसी जगह को निशाना बनाया जाना जहाँ पर मजहबी तालीम दी जाती है, ऐसी जगह को निशाना बनाया जाना जिसकी वाबस्तगी जो है वो बहुत अरसे से तालिबान के साथ रही है, तो इस पर आईब्रोज रेज होती हैं, बहुत से सवालात खड़े होते हैं। ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इन्वेस्टिगेशंस का सिलसिला तो अभी जारी है ही, जो तहकीकात है वो तो डेफिनेटली सामने आएंगी, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है ना वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। हमारी हुकूमत को जो है वो इस बारे में सीरियसली सोचना होगा कि सियासी और मजहबी हम आहंगी किस तरह से पैदा की जाए ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ये दहशतगर्द किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, ये दहशतगर्द जो है वो किसी कौम से ताल्लुक नहीं रखते, ये दहशतगर्द किसी कबीले से ताल्लुक नहीं रखते। ये दरिंदे हैं, ये जानवर हैं जो आम लोगों को, आम मासूम शहरियों को वो निशाना बनाते हैं। मैंने पहले भी इस हवाले से बात की थी जब कोयटा में धमाका हुआ था, कोयटा में जब बसों से उतार कर पंजाबियों को कत्ल किया गया था। मैंने उस वक्त भी बात की थी कि लिसानियत की बुनियाद पर यह फिरका वारियत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, और अब भी कुछ उसी किस्म की सूरत हाल है। अब अगर ये तमाम सूरत हाल देखें ना, तो इसके पीछे जो है वो ताने बाने कहाँ मिलते हैं, ये दाइश के साथ जाकर मिलते हैं। तमाम नजरें जो है वो दाइश
کی طرف جاتی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں، جو ریلیشنز ہیں، ان کو غیر مستحکم کرنے، پاکستان کو تو انسٹیبل کرنے کی کوشش ہے ہی، لیکن پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں انہیں خراب کرنے کی یہ کوشش ہے، ایک مذموم اور بھونڈی کوشش ہے جو کہ کی گئی ہے دہشت گردوں کی جانب سے۔ تو اس حوالے سے ہماری افواج تو قربانیاں تو پیش کر رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں، لیکن ہماری سیاسی حکومت کو بھی سوچنا ہوگا اور اس حوالے سے فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جی جتنی مذمت کی جائے اس واقعے کی کم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی گورنمنٹ ہے وہ سیاسی اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے دیرپا اور اہم اقدامات اٹھائے گی۔ اب آ جاتے ہیں جی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جو نیشنل کانفرنس ہوئی تھی جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں موجود تھیں، اور امید یہ کی جا رہی تھی، اس سے پہلے میں نے بھی اپنے ولاگز میں اس حوالے سے کافی دفعہ بات کی کہ مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر اس الائنس میں شامل ہو سکتے ہیں، چونکہ بات چیت چل رہی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ نمائندہ تو JUI فیک آیا تھا وہاں پر، لیکن اعلامیے پر دستخط نہیں کیے گئے۔ تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن میں تو رہے گی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ اپوزیشن ڈیفینیٹلی کرتے رہے گی، لیکن وہ باقاعدہ طور پر احتجاج میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ تمام تر اس وقت سیناریو ڈیولپ ہو چکا ہے۔ تو اب اگر مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ یا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ نہیں آتے تو پھر کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک جو ہے وہ سیاسی قد کاٹ ہے، اور وہ جس سائیڈ پر ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان PTI کا ساتھ دینے کے لیے یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کی اس الائنس میں ساتھ دینے کے لیے فی الوقت تیار نہیں ہے۔ مستقبل میں کیا ہوتا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن فی الوقت وہ تیار نہیں ہے، لیکن وہ اپوزیشن کی سیاست بھی کرتے رہیں گے۔ تو اب PTI کی جانب سے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ میں ایک جگہ پر جو ہے وہ سن رہا تھا، بلکہ نجم سیٹھی صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے، بہت سینئر صحافی ہیں، کہ ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف غور کر سکتی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلیوں سے استعفے دیے جا سکتے ہیں، اور کیا یہ سود مند یا فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے۔ تو فائدہ نقصان کیا ہوگا اس بارے میں تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے نا، اس پر غور کیا جا سکتا ہے، اسمبلیوں سے استعفے دینے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی جو ہے وہ استعفے دیے تھے، لیکن وہ معاملہ لنگر آن ہو گیا، انتخابات نہیں کروائے گئے، سپریم کورٹ کا بھی آرڈر آ گیا، تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت بھی چلتی رہیں، لیکن اب بھی امکانات ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے۔ احتجاج پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور ویسے سڑکوں پر آنے کی اجازت اب پتہ نہیں اس حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے، کیونکہ نیشنل کانفرنس جب اس کا انعقاد کیا جانا تھا تو تمام تر راستے بند کر دیے گئے، ہوٹل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ عید کے بعد اب احتجاج کا اور سڑکیں گرم کرنے کا پلان تو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا، لیکن حکومت کا کیا رد عمل آتا ہے اس پر ابھی کچھ بھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا۔ تو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، لیکن احتجاج ڈیفینیٹلی کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے، پارلیمنٹ سے استعفے دے کے وہ باہر آئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک احتجاجی لاحمل اختیار کریں، ایک پلاننگ ایسی کریں، اور اس تحریک کو جو ہے وہ احتجاجی طور پر آگے لے کر چلیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے کیے۔ آبویسلی عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے، عمران خان جو بھی آپشنز ہوں گی اس حوالے سے وہ فیصلہ بھی کریں گے۔ حکومت کی اگر بات کر لینا تو میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ کابینہ ارکان کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب تقریباً کو 50 رکنی کابینہ ہو گئی ہے ان کی، 50 رکنی کابینہ ہیں جی۔ ایک طرف تو رائٹ سائزنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، بجٹ کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف 50 رکنی کابینہ ہو چکی ہے۔ اچھا، کہا یہ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی ممکنہ طور پر دوسرے مرحلے میں کابینہ میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی صرف اور صرف آئینی عہدے اپنے پاس رکھنے کا سوچ رہی ہے، بلکہ اس کی پلاننگ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ آئینی عہدے اپنے پاس رکھے گی، وہ باقاعدہ طور پر حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ چونکہ ان کے کچھ اختلافات، کچھ تحفظات بھی ہیں، وہ تو خیر ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے رکھنے ہوتے ہیں کہ ہمارے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تحفظات ہیں کہ جہاں کہیں پر کوئی مسئلہ ہو تو پھر ان تحفظات کو اختلافات کی صورت وہ سامنے لے آتے ہیں۔
تو پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اسی طرح سے چلے گی۔ وہ جو کابینہ میں کچھ کمی تھی نا وہ پوری کر لی گئی ہے، 50 رکنی کابینہ ہو چکی ہے، تو اب پیپلز پارٹی اس حکومت کا یا اس کابینہ کا حصہ نہیں بننے کے لیے جا رہی، یہ تو کنفرم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں نا، جو 13 وفاقی وزراء شامل کیے گئے ہیں، جو 11 وزرائے مملکت شامل کیے گئے ہیں، اور جو 3 مشیران شامل کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام بہت نام آپ سمجھ لیں کہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو بہت کنٹروورشل ہیں یا جن پر بہت زیادہ آئی بروز ریز ہو رہی ہیں۔ ایک تو ان میں نام آ جاتا ہے جی پرویز خٹک صاحب کا۔ دیکھیں پرویز خٹک صاحب کا تعلق ہے خیبر پختونخوا سے، حالانکہ مسلم لیگ نون کے ایک بہت درینہ رہنما ہیں اختیار ولی خان صاحب، جو کہ اکثر ٹی وی شوز میں ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سے مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے میاں نواز شریف کو یا مریم نواز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بلکہ لڑائی ہو گئی تھی ان کی ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں، ان کی لڑائی ہو گئی تھی نعیم حیدر پنجو تھا پی ٹی آئی کے جو ہے رہنما وکیل، ان کے ساتھ، اور اچھی خاصی وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر انہوں نے تھپڑوں کی مکوں کی بارش کر دی تھی۔ تو اختیار ولی خان صاحب انہیں نظر انداز کر دیا گیا، انہیں اگنور کر دیا گیا، اور وہاں سے پرویز خٹک کو مشیر بنا دیا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پرویز خٹک کو کن خدمات کے عوض مشیر بنایا گیا ہے، یا کیا شہباز شریف صاحب کے ذہن میں ہے، کس طرح سے جو ہے وہ نوازنا ہے، کیا نوازنے کے لیے جا رہے ہیں پرویز خٹک کو۔ آپ دیکھیں نا، سی ایم خیبر پختونخوا پرویز خٹک جو عمران خان کے دور میں تھے، بڑے معتمد خاص ہوا کرتے تھے عمران خان کے، اب وہ آ کر گرے ہیں جناب مشیر کے عہدے پر، شہباز شریف کے مشیر کے عہدے کے طور پر۔ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تو انہوں نے اپنی جماعت بنا لی، اپنی جماعت بھی فیل ہوئی، وہاں سے بھی الیکشن ہار گئے، تو اب آ کر وہ مشیر بن گئے ہیں۔ تو اختیار ولی خان صاحب کو جب اگنور کیا گیا تو انہوں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے، انہوں نے بھی ٹویٹر پر جو ہے وہ کوئی شعر و شاعری کی ہے، اور اس شعر و شاعری کے ذریعے انہوں نے اپنا پیغام بھی دے دیا۔ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب تک یا میاں نواز شریف تک وہ پیغام ان کا وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اور پیپلز پارٹی، اسپیشلی پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل اس پر ہوتا ہے، کیونکہ تحفظات تو پہلے ہی بہت سے تھے، اور زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجبوری میں ہم چل رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ۔ تو اب ان سے اگر پوچھے کہ اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو آپ کیوں چل رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں حکومت کو، جو ہے وہ اب جس طرح سے بیساکھیوں پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا فیصلہ کرتی ہے، اس بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔